السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ وقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جب اپنی قوم سے کہ تم گائے ذبح کرو، تو واقعہ یوں ہے کہ کسی ایک شخص کو قتل کر دیا گیا مال کے حصول کے لیے، یا کسی شادی کے سلسلے میں، اور جب قتل کر دیا گیا تو اس کی لاش کو اٹھا کر وہ شخص صاحب حیثیت تھا، صاحب آبرو تھا، اس کی بہت عزت و آبرو تھی، تو اس کے جنازے کو اٹھا کر جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے آئے، اور دو پارٹیاں جمع ہو گئیں اور ان میں نزاع کا خطرہ تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس کی قضاوت چاہی کہ آپ فیصلہ کریں کہ اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ گائے کو ذبح کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یا موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ آپ نے کہا میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں تم سے مسخرہ کروں۔ جب تک تم گائے کو ذبح نہیں کرو گے اس کے قاتل کا پتہ نہیں چلے گا۔ انہوں نے گائے کے بارے میں دریافت کیا کہ گائے کو کیسا ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ جب گائے کو ذبح کرو گے تو اس کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کو لگا دینا، تو یہ اپنے قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اب وہ قوم مجبور ہو گئی، بنی اسرائیل نے ایسا کرنے کو چاہا۔ ادھر ایک نوجوان تھا جو اپنے ماں باپ کی بڑی ہی عزت کرتا تھا اور ان کی اطاعت کرتا تھا، ان کا احترام کرتا تھا۔ یہاں پر ماں کے بارے میں بھی ہے اور والد محترم کے بارے میں بھی ہے۔ اور ہوا یہ کہ اس بچے کا اپنا کوئی کاروبار تھا، اس نوجوان کے پاس ایک معاملہ ہوا، اس معاملے میں اس کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا، اور اس نے چاہا کہ اس سے نفع حاصل کیا جائے۔ لیکن جب وہ پہنچا، چابیاں ان کے پاس نہیں تھی، تو ان کے والد محترم اس وقت محو استراحت تھے، نیند کی حالت میں تھے۔ تو اس نے کہا کہ جب تک والد بیدار نہیں ہوں گے میں یہ معاملہ نہیں کروں گا۔ یہاں تک کہ اس نے معاملہ کرنے سے انکار کر دیا، نقصان اٹھانا برداشت کر لیا، لیکن اپنے والد کے بارے میں انہوں نے بالکل ایسا نہیں کیا کہ ان کو بیدار کیا جائے، ان کی نیند میں خلل نہیں ڈالا، بلکہ اس سلسلے میں اپنے والد محترم کا احترام کیا اور ان کو آرام کرنے دیا۔ یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ ان کے والد محترم جب بیدار ہوئے تو بیٹے نے تمام معاملہ، تمام قصہ کہہ سنایا، تو اس نے اپنے بیٹے کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے بیٹے، تو نے اپنا نقصان برداشت کر لیا، تو مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، تو بہت اچھا ہے۔ اس کو دعائیں دیں۔ اب اس کے والد کے پاس ایک گائے تھی جو کہ اس علاقے میں ایک ہی گائے تھی،
اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر دی تھی کہ ایسی گائے ذبح کی جائے، در حقیقت اگر دیکھا جائے اس کے بیٹے کے احترام میں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی مالدار بنیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیسہ دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی برکت دے زندگی میں، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی زندگی میں عزت دے، تو ماں باپ کا احترام کیا جائے. تو اس کے والد محترم نے وہ گائے اس کے بیٹوں کو دے دی، یہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس گائے سے فائدہ عطا فرمائے. اب بنی اسرائیل کے وہ لوگ اپنے فیصلے کو حل کرنے کے لیے اور قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایسی گائے کو تلاش کرتے ہوئے اس جوان کے پاس پہنچے. اس جوان نے اس گائے کو دینے سے انکار کر دیا. قیمت بڑھتی گئی یہاں تک کہ اس کی قیمت آن چنان کافی سونے کے دیناروں کے ساتھ اس کی رقم، اس کا اندازہ لگایا گیا، یعنی کہ اس کی قیمت کو طے کیا گیا. اس پر نوجوان راضی ہوا اور وہ گائے ان کو بیچ دی، اور نوجوان کو اس گائے سے بہت فائدہ ہوا. کہا گیا ہے کہ اس کے جو پوست تھا، چمڑا تھا، یا جو اس کی کھال تھی، اس کے مطابق سونے سے بھر کر اس کو سونا دیا گیا. اب جب وہ گائے کو ذبح کیا گیا اور گائے کا ایک حصہ، اس کا خون اس مقتول کے جسم کو لگایا گیا، تو وہ خدا کے حکم سے زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا. یہ واقعہ اس لیے بیان کیا گیا ہے بتانے کے لیے کہ ماں باپ کی کتنی عظمت ہوتی ہے، اور ماں باپ کی عظمت سے انسان کو کتنی برکت ملتی ہے اگر وہ اپنے ماں باپ کا عزت و احترام کرے، اپنے والد کا وہ اس سلسلے میں عزت و احترام کرے. حالانکہ وہ جگا سکتا تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو نقصان میں تو مبتلا کر لیا، لیکن اپنے والد محترم کے احترام میں ان کو بیدار نہیں کیا. تو خدا نے اس انداز سے ان کو عزت دی، برکت دی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام جوانوں کو، بچوں کو ماں باپ کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق دے، امام زمان کا جلد ظہور فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، بالخود سب کے ساتھ، لیکن سب سے زیادہ اہمیت والدین کی ہے، والدین کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے. اللہ تعالی ہماری تمام دعاؤں کو مستجاب فرمائے. میں آپ سب کے لیے استدعا کرتا ہوں اور اپنے اپنے والدین کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں، مرحومین جو ہیں، ان سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ کی التماس کرتا ہوں. اس کے بہت ہی فائدے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین.